صلاحیت میں اور اضافہ فرمائے۔ اب صدر جلسہ مولانا شیخ انیس الرحمان اعظمی عمری حفظہ اللہ کی صدارتی تقریر ہے اور باقاعدہ عنوان بھی اس کا ہے اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت۔ اس پر آپ 1 گھنٹہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ 1 بجے آپ کا خطاب ختم ہوگا، اس کے ساتھ نماز ظہر کے لیے اذان ہوگی۔ آپ کسی سکون اور اطمینان کی کیفیت کے ساتھ بیٹھے رہا کریں۔ بڑی مفید باتیں انشاءاللہ مولانا کی تقریر میں آپ کے لیے آئیں گی، خاص طور پہ خواتین کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی آپ کا خطاب رہے گا اسی ضمن میں۔ مولانا شیخ انیس الرحمان اعظمی عمری حفظہ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7۔ محترم ذمہ داران اسلامیہ ایجوکیشنل سوسائٹی، عزیز بھائی مولانا عبدالوہاب جامعی صاحب، سیکریٹری جمعیت اہل حدیث کرناٹکا، محترم علماء کرام، سامعین کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، مجھے اس ایجوکیشنل سوسائٹی کے اجلاس میں شرکت کر کے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ حضرات نے بہت دور سے مجھے یاد کیا، آپ کی دعوت مجھے پہنچی، میں نے بھی اپنا فریضہ سمجھا کہ مسافت دور ہو، سفر سخت ہو، پھر بھی اپنے بھائیوں کی، اپنے ہمدردوں کی، اپنے مخلصوں کی جذبات کی قدر کرنی چاہیے، تو میں چلا آیا۔ سفر میں زحمتیں، الفتیں، مشقتیں ہوتی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے سفر کیا گیا ہے اس کے نتائج اور مثمرات اچھے ہوں تو ساری الفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہی بات میں بھی محسوس کرتا ہوں الحمدللہ۔ سامعین کی اتنی بڑی تعداد، خواتین کی اتنی بڑی حاضری، اتنے دور دور سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے سامنے ایسے بزرگ موجود ہیں جو 70، 80، 90 سال کے ہیں، ان کو دیکھ کے ایک نیا حوصلہ مل رہا ہے کہ جس جماعت کے افراد کے اندر ایسے مخلص نوجوان ہوں، بچے ہوں، مائیں ہوں اور بہنیں ہوں اور ایسے بزرگ ہوں تو انشاءاللہ اس جماعت کا مستقبل روشن ہے۔ یقیناً آپ کو جماعت کے لیے قربانی دینی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے جو کچھ اللہ نے آپ کو طاقت قوت دی ہے اس کو صرف کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی ایمانی غیرت کا یہ یقیناً امتیازی نشان ہے۔ میں اپنے برادر عزیز جناب مولانا عبدالوہاب جامعی صاحب کو اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں۔ ٹائم میں لگے الحمدللہ انہوں نے بڑے نمایاں کام انجام دیا۔ آدمی کام کا ہوتا ہے تو کام سے مطلب ہوتا ہے، اور جو آدمی کام کا نہیں ہوتا ہے صرف باتیں ہی کرتے رہتا ہے، تنقید کرتے رہتا ہے، اعتراض کرتے رہتا ہے، پیچھے اچھالتے رہتا ہے۔
جو जमीयत अहले हदीस आल कर्नाटका के नाजिम आला थे, और अब इस इलाके के, अगर पूरे इलाके के जमीयत अहले हदीस के वो नाजिम ने तो मुसलसल अपनी सरगर्मी को जारी रखे हुए। उनके ज़माने में कितनी किताबें छप गई। जमीयत अहले हदीस कर्नाटका का वसीह पैमाने पर तारुफ हुआ उनकी सरगर्मियों का, और साल उनके नशाता। और इस सोसाइटी को कायम हुए सिर्फ 3 साल हुए। इस मुख्तसर अरसे में माशाल्लाह बहुत काम हुआ। मुस्तक़बिल का अज़ाइम भी बहुत बुलंद है। इस 3 साल के अरसे में जो कुछ हमने सुना, इससे सुनकर हमको बहुत मसरत हुई कि माशाल्लाह की हौसले बुलंद है, काम जारी है। मंजिल का भी कोई पता नहीं है, मंजिल तो आखिरी में मुतय्यन होगी। दुआएं हैं कि इस्लामी एजुकेशन सोसाइटी के सारे मेंबरान को अल्लाह ताला बाहिम्मत बाहौसला रखे, उनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और मुस्तक़बिल के जो अज़ाइम अल्लाह ताला उनको पूरा करे। मोहतरम बुजुर्गों, आपने इस प्रोग्राम के अंदर जो तकरीरें सुनी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के बाद, एक तकरीर के अंदर मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के ताल्लुक से बातें कही गई, उनके असबाब, उनके इलाज बताया। और दूसरी तकरीर आपने सुनी नौजवानों के कारनामे और उनकी जिम्मेदारियां। इस पर अभी आप एक पुरजोश तकरीर सुन रहे थे, जज्बाती तकरीर सुन रहे थे। नौजवानों के अंदर इस तरह की हिम्मत, इस तरह की अजीमत, इस तरह के काम करने की जो सलाहियतें पैदा होंगी, उनकी तरबियत बचपन से करेंगे तो इस तरह के अज़ाइम पैदा होंगे, इस तरह के नेक और सालिह अफराद मुआशरे को नसीब होंगे। तो सीधा सादा उन्वान है औलाद की तरबियत, तालीमी भी और इस्लामी भी। तालीमी तरबियत के मुतालिक आप बिरादर मोहतरम जनाब यूसुफ जमील जामी साहब से उनका खिताब सुन चुके हैं। इस्लामी तरबियत के मुतालिक चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ। पहली बात तो यह कि औलाद अल्लाह की एक नियामत, माँ बाप के लिए। माँ बाप औलाद की कदर करें, इस नियामत की कदर करें और अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। और इस्लाम इस सिलसिले में माँ बाप को जिन जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है, उन जिम्मेदारियों को कबूल करना चाहिए और उन जिम्मेदारियों को पूरी करनी चाहिए। साहब इकराम के ज़माने में हम देखते हैं कि औलाद के अंदर, बच्चों के अंदर किस कदर इस्लामी अखलाक थे, कैसी उनकी तरबियत होती थी। छोटे छोटे बच्चे, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देते थे कि हर बच्चा इस्लाम पर अमल करके फ़ख्र महसूस करता था, इस्लामी तालीमात पर फ़ख्र महसूस करता था, इस्लाम के लिए अपनी जान देने को अपनी सआदत समझता था। 13 साल का बच्चा जब उसको शरीक नहीं किया गया जिहाद में, एड़ियों के बल खड़ा हो गया, पंजों के बल खड़ा हो गया कि मैं जरा ऊंचा नजर आऊं ताकि मुझे भी जिहाद में जाने की इजाजत मिल जाए। ये कैसा जज्बा था बच्चों के अंदर कि इस्लाम के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते थे। झूठ बोलने को कभी जायज नहीं समझते थे। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत आती है, गालिब अबुल यसर की है। वो कहते हैं कि मैंने एक मरतबे साहबी कह रहे हैं कि साहब मैंने एक मरतबे कर्ज लिया एक आदमी से, वादे पर वादा करते चला गया, कोई सहूलत ही नहीं हुई कर्ज अदा करने की। मैं रूपोश हो गया, छुप गया। अब उस आदमी की निगाह में कभी आता नहीं था, छुप छुप कर रहता था। एक दिन सवेरे सवेरे मेरे घर चला आया, आकर उसने आवाज दी। आवाज मैंने पहचानी कि साहब कर्ज का मुतालबा करने के लिए मैं घर भी पहुंच गया। करता किया, शर्म इतनी महसूस हुई कि मैं अपने ही घर में एक जगह छुप गया और अपने बच्चे से कहा, जाओ जो दरवाजे पर आवाज दे रहे उनसे कहना कि अब्बा घर में नहीं है। झूठ बात, लेकिन ये झूठ इसलिए उन्होंने कहा कि बार बार वादा करते हुए उस वादे को पूरा नहीं कर सके थे, इसलिए उनके दिल के अंदर ऐसी बात पैदा हुई। बच्चा कैसा मासूम था देखिए, निकल कर कहता है
اس قرض خواہ سے کہ ابا جان کمرے میں پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے کہہ دوں کہ ابا جان باہر گئے ہوئے ہیں. سچی بات آ کے اس نے بتایا. ایسے سچے بچوں کا آج وجود کہاں ہے؟ ایک جھوٹ سکھایا جائے تو 10-12 جھوٹ بولنے کے لیے بچے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہاں اس بچے کی معصومیت دیکھیے کہ حق اس نے کہا کہ ابا جان گھر میں ہے، پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ گھر سے باہر گیا ہوں، آپ کو بتا دوں. میں نے آپ کو بتا دیا. اب انہوں نے آواز دی، بھائی آپ کے بچے نے بتا دیا کہ آپ کمرے میں ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، باہر تشریف لائیے، آپ سے بات کرنی ہے. اب سارا معاملہ معلوم ہو گیا تو اب کیا چھپے رہتے بھائی. چلے آئے، پوچھا کیا بات تھی، آپ چھپ کیوں گئے؟ کہا بھائی کتنی مرتبہ میں نے وعدہ کیا آپ سے، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ بار بار آپ سے وعدہ کروں. میں روح پوش ہو گیا تو آپ تلاش کرتے ہوئے میرے گھر پہنچ گئے. اب مجھے اور زیادہ شرم آئی تو میں نے اس سے جواب دیا. کہا اچھا ایک بات بتاؤ، سچ بتاؤ کہ مجھ سے جو قرض تم نے لیا ہے اس کو دینے کی تم کو حیثیت نہیں ہے؟ اب بالکل نہیں ہے حیثیت. اگر ایسی حیثیت ہوتی تو میں کبھی کا آپ کا قرض واپس کیا ہوتا. اچھا قسم کھا کے بتا دو بھائی حیثیت نہیں ہے. کہا نہیں بھائی قسم سے کہتا ہوں مجھے حیثیت نہیں ہے. کہا آج گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے آپ کے قرض کو معاف کر دیا. ایک بچے نے جو سچی بات کہی، اس سچی بات کی برکت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قرض ہی معاف کر دیا. ایسے بہترین نمونے صحابہ اکرام کے دور میں ہم کو نظر آتے ہیں کہ تربیت کا کتنا خیال ماں باپ اپنے بچوں کا کرتے تھے. یقیناً انسان کی اولاد ہی ایسی ہے کہ جس کو تعلیم اور تربیت دینے کی ضرورت ہے، ورنہ کسی بھینس اور گائے اور بیل کو اپنے بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت نہیں. جس وقت پیدا ہوتے ہیں اپنے متعلق جو ضروری باتیں سب سیکھ کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے. کوئی بھینس اپنے بچے کو نہیں سکھاتی، کوئی گائے اپنے بچے کو کچھ نہیں سکھاتی. انسانوں کا یہ فریضہ ہے کہ صاحب اپنے اولاد کو تعلیم سے، تربیت سے، اسلامی آداب سے آگاہ کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، یقیناً اللہ کے یہاں ہم پوچھے جائیں گے. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں ہر ایک آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے. اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کی اصلاح اور تربیت کے متعلق، ان کے حقوق ادا کرنے کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا. آج ماں باپ اس ذمہ داری کو سوچیں کہ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی اور ان کو اسلامی آداب سکھانے کی ہمارے اوپر ڈالی ہے. کیا ہم اپنی اولاد کو اسلامی تربیت سے، اسلامی آداب سے واقف کراتے ہیں؟ اگر نہیں تو بہت بڑی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے. اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی تربیت کے چند باتیں، چند نمونے میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. فائدہ کیا ہوتا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دلا دی، آداب سکھا دیے، اسلامی باتیں بتا دی تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بہت دور رس ہے بھائی. آپ کے بچے کو آپ نے جو تعلیم دی ہے، جو اسلامی باتیں سکھائی ہیں، بچہ جب تک ان پر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. بچہ جب بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، اس کو ایک ثواب لکھا جائے گا اور ایک ثواب آپ کو لکھا جائے گا. آپ کے فرض کیجئے 10 بچے ہیں، 10 بچے کو آپ نے آداب سکھائے، سوتے وقت یہ دعا پڑھ کر سونی ہے. وہ 10 بچے سوتے وقت دعا پڑھ کر سوئے اور آپ بھی دعا پڑھ کر سوئے. ایک رات میں 11 ثواب کے آپ مستحق ہو گئے، اس لیے کہ 10 بچوں نے آپ کی تعلیم و تربیت سے دعا پڑھی. اور اگر ان بچوں کو آپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، نہ آپ نے پڑھا نہ بچوں نے پڑھا، تو کیا 11 بندوں کے اللہ کو بھول کر سونے کا عذاب آپ کو نہیں ہوگا؟ بازپور صاحب اللہ آپ سے نہیں کرے گا؟ بہت بڑی ذمہ داری. اس ذمہ داری کو ادا کرو تو ہر قدم پر ثواب ملتا ہے. اور اس ذمہ داری کو ہم نے فراموش کر دیا تو اللہ کے یہاں بہت بڑا مواخذہ ہوگا. ہمارے بچے بجائے اس کے کہ قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ کے ہم کو جنت کی راہ بتائیں، جنت لے جانے کی کوشش کرے، اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ یہ میرے ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے سب کچھ سکھایا، دین نہیں سکھایا. مجھے بیڑی پینا سکھایا، سگریٹ پینا سکھایا، اور صاحب وہ گٹکا پینا سکھایا. مجھ سے بیڑی منگواتے تھے، مجھ سے سگریٹ منگواتے تھے، اور مجھ سے کمائی کرتے تھے، مجھ سے فلاں کرتے تھے.
لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ اسلام کی کوئی بات ہے، دین کی کوئی بات ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کبھی نہیں۔ یہ بچے جو ہمارے لیے آخرت میں کام آ سکتے تھے، وہ بچے ہمارے خلاف فریق بن کے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ آپ اس ذمہ داری کو محسوس کیجیے۔ یہ خاتون حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اپنے چھوٹے بچے کو لے کر، دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر پوچھتی ہے، اے اللہ کے رسول، میں اس بچے کو حج کرا رہی ہوں، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اس کا حج ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم وَلَكِ اجر، ہاں اس بچے کا حج ہوگا، اس کا ثواب تم کو ملے گا۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو اٹھا کے لے گئی تھی بہت دور سے، اس جواب کو سن کے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جواب کو سن کے اس کے دل کے اندر کس قدر خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ حج بچے کو کراتی ہے ماں، اس کے لیے محنت اور مشقت اٹھاتی ہے، بھئی اپنے گود میں رکھا طواف کیا، اپنے گود میں رکھا سعی کیا، اور اپنے گود میں رکھا کنکری مارتے ہو تو مار دیا کنکری اس کی بھی، لیکن پورے حج کا ثواب ماں کو ملتا ہے، اس لیے کہ بچے کو ماں اپنی اسلامی تربیت دیتی ہے۔ اسلامی مجلس میں جانا، اسلامی میلوں میں جانا، اسلامی تقریر کے پروگراموں میں شرکت کرنا، وہ جب بچہ دودھ پیتا ہے اسی وقت سے ماں اس کو سکھاتی ہے، تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بچے کا حج ہو گیا پھر دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد مستطیع رہے گا تو وہ اپنا حج کرے گا۔ تو ماؤں کے اندر اس قدر ایک تڑپ ہوتی تھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ حدیثوں کے اندر کئی باتیں آتی ہیں آداب کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا عمر بن ابی سلمہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ جب کسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا جاتا تو مجلس کے سارے لوگوں کو شریک کرتے اور آپ کھاتے، اور جب تک آپ شروع نہیں کرتے کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ آداب تھے۔ اب یہ بچے تھے، ہو سکتا ہے کہ 6-7 سال کے بچے رہو، 8 سال کے بچے رہو، بچوں کی عادت رہتی ہے کہ صاحب وہ جہاں اچھا کھانا رہے، گوشت رہے، کھلا رہے، وہاں ہاتھ پہنچ جاتا ہے اس کو کھانے کے لیے۔ اب ان کو معلوم ہی کیا، اس طرح عمر بن ابی سلمہ ادھر ادھر ان کا ہاتھ پلیٹ میں بار بار جاتا تھا، وہاں ادھر ادھر سے اٹھا کے کھا رہے تھے۔ آپ نے اسی وقت ادب سکھایا، یا غلام سم اللہ، بیٹے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کر۔ آج کتنی مائیں اور کتنے باپ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے ہوں گے؟ دور کی بات خود پڑھتے ہوں گے کیا؟ بہت سے لوگوں کے متعلق سوچنا پڑتا ہے کہ بسم اللہ پڑھتے ہوں گے کیا؟ اب ایک رواج ہو گیا کہ امام صاحب اگر دعا کریں تو پیچھے کے لوگ آمین کہیں، جب امام صاحب کی سانس ذرا رکے تو فوراً آمین کہتے ہیں، یہ رواج ہو گیا۔ اللہ مسلمان تباہ و برباد ہو گئے، آمین۔ آج ان کے کاروبار کو بہت بڑا نقصان ہو گیا، آمین۔ گجرات کے زلزلے میں لاکھوں افراد زمین کے نیچے چلے گئے، آمین۔ ایک رواج ہو گیا۔ مجلسوں میں دیکھتے ہیں کھانا رکھ دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بسم اللہ شروع کرو، کوئی بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں۔ انہوں نے جو اجازت دیتی وہ بسم اللہ سب کے لیے ہو گیا صاحب۔ ماں باپ پڑھتے ہوں گے کیا بسم اللہ؟ اللہ کو معلوم۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کھانا کھائے، 40 50 60 سال تک کھانا کھائے، ماشاءاللہ، بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، کتنی چیزیں آپ نے سیکھی، اللہ اکبر، بہت ساری چیزیں سیکھی بھائی، لیکن دین کی باتیں نہیں سیکھی۔ کہ 50 سال کا کھانا فریاد نہیں کرے گا اللہ سے، یا اللہ تیری نعمت کھاتا تھا، ایک دن میں 3 4 5 6 مرتبہ کھاتا تھا، کبھی یاد نہیں کرتا تھا، نہ شروع کرتے بسم اللہ، نہ ختم کرتے ہوئے الحمدللہ۔ اتنے سال کا کھانا کیا آپ کے خلاف شکایت نہیں کرے گا؟ ہاں صاحب، جن کو اللہ نے بسم اللہ کرنے کے لیے حکم نہیں دیا وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، جانور ہیں، بیل بکری سب ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں کھاتے، اور اسی لیے کھاتے رہتے ہیں، دن بھر کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے پیدا بھی کیا ان کے لیے، لیکن ایک مومن کھاتا ہے بسم اللہ کہہ کے، کھانے میں برکت، خیر و عافیت، کھانے کا آفت ہو گیا،
قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کہ میری نعمت کو کھا کے تو نے دعا نہیں کیا، دعا نہیں پڑھی، دعا کر کے شروع نہیں کیا. ایک بسم اللہ کے لفظ سے آپ نے کھانے کا حق ادا کر دیا. اللہ کی نعمت کو پہچانا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنی کتنی مائیں، کتنی بہنیں اور کتنے بھائی اور کتنے بزرگ ہوں گے کہ کھاتے وقت بسم اللہ کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ذرا گرم دماغ کے ہوتے ہیں، کبھی لڑائی ہو گیا، کبھی جھگڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور صاحب ایسی کچی پکی گالی دیتے ہوئے کھانا شروع کریں گے یا چائے پی، اور زبان سے وہی نکلتا ہوگا کوئی بہت مغلظ لفظ، کوئی بری گالی، اور اسی پر چائے پینا شروع کیا اور اسی پر کھانا کھانا شروع کیا. کیا مسلمان ہوگا؟ کیسی یہ ہماری اسلامی تہذیب. مسلمان تہذیب کا کلچر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، رہنا سونا سب اسلامی زندگی کے مطابق. ہم نے اسلامی کلچر کو محدود کر دیا مسجد میں نماز پڑھنے کی حد تک، اور صاحب مر گئے تو قبرستان میں دفن کر دیا، اور نکاح کا وقت ہوا تو مسجد میں یا کہ امام کے سامنے کچھ کہہ دیا، پڑھ دیا. نہیں، اسلامی کلچر زندگی تو آپ جس دن پیدا ہوئے وہاں سے شروع ہوئی اور مرنے تک پورا اسلامی کلچر ہے، پوری اسلامی زندگی ہے. اور خاص کر ایسی سوسائٹی اور ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں سب افراد رہتے ہوں ہر قسم کے مذہب اور ملت کو ماننے والے، مختلف ادیان کے رہتے ہوں، ویسی سوسائٹی کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اسلامی تربیت دینا ماں باپ کا اور بھی بڑا فریضہ بن جاتا ہے. تو حضرت عمر ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے، ان کو آپ نے سکھایا. کیا سکھایا؟ یا غلام سم اللہ، بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. ہم نے تو کچھ عورتوں کو ایسے بھی دیکھا کہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے بچوں کو یا بچیوں کو دودھ نہیں پلاتے. ان سے پوچھا جا رہے بسم اللہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہو آپ نے نہیں پڑھا؟ کہا رہے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو تھوڑا پیتا ہے. اللہ، اور بسم اللہ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھتا ہے تھوڑا پیتا ہے، بسم اللہ میں نہیں پڑھا تو خوب پیتا ہے. ماشاءاللہ کیا ذہن بنتے جاتا ہے. دیکھیے کیا جانور ہے کیا کہ دن بھر چڑھتا رہے گا. بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، چند قطرے جو اس کے پیٹ میں گئے، اس کے لیے جتنی طاقت چاہیے، کتنی قوت چاہیے، جتنا خون پیدا ہونا چاہیے، ان چند قطروں کے ذریعے پیدا ہو گیا. اور اس حلال خون کے ذریعے آئندہ اس کے اندر جو جذبات ہوں گے، اسلامی جذبات ہوں گے، اسلامی روح بیدار ہوگی، اسلام پر عمل کرنے کی خواہش ہوگی. ایسی جاہل مائیں ہیں کہ صاحب بسم اللہ پڑھ کے نہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، نہ بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلاتی ہے. چھوٹے بچے، اور کسی سے کہا جائے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے بعد میں سیکھ جائے گا. نہیں، اللہ کے رسول نے سکھایا، دسترخوان پر سکھایا. ایک ادب تو آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ سم اللہ وکل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بیٹے، سیدھا ہاتھ، داہنا ہاتھ اس سے کھاؤ. اللہ، آج اس آداب کی بھی بڑی پامالی ہو رہی. کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، دونوں ہاتھ ماشاءاللہ مشغول رہتے ہیں. ایک میں بیڑی سگریٹ ہے تو دوسرے میں چائے، دونوں ہاتھ مشغول رہتے ہیں. خیر بھائی جس میں ہاتھ رکھا ہے بیڑی سگریٹ خیر وہ تو ہے ہی اس کے لائق، لیکن چائے دونوں چلاتے ہیں دونوں ہاتھ سے. اور کتنے لوگ تو ایسے کہ بائیں ہاتھ سے پینا، کھانے کا وقت ہو، کھانے کے بعد ہو، کسی وقت ہو، بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے مسلمان کبھی کھائے گا نہیں، کبھی پیے گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں، داہنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو. فإن الشیطان یأکل بشمالی ویشرب بشمالی، شیطان کی عادت ہے کہ بائیں الٹے ہاتھ سے کھاتا بھی اور پیتے بھی. ہم اپنے بچوں کو کیا شیطان بنائیں؟ جس وقت ماں نے دیکھا، باپ نے دیکھا کہ اس کا بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، فوراً روکنا چاہیے، فوراً ٹوکنا چاہیے، فوراً منع کرنا چاہیے. آج کل کے ماں باپ تو ایسے ہیں کہ اگر ایسے موقع پر بچے سے کہا جائے اسے نہیں کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کیا حضرت 2 لقمہ کھاتا، ایسا تو بھی کھا لے کو جان دے، خامخواہ آپ سے ٹوک کر اس کا کھانا بھی چھین لیا نا، کھانا بھی منع کر دیا نا. شیطان بنانے کے لیے ماں باپ تیار ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان بنانے کے لیے تیار نہیں. کیسی بات ہے مسلمانوں کے اندر، کتنی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اسلام بچوں کی تربیت کے اندر کس قدر حساس ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اپنے بچوں کے اندر ہو جائے تو اس کو منع کی، اس کو روکی. تیسرا ادب آپ نے سنایا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، تمہارے قریب جو کھانا رکھا ہے تمہارے سامنے وہ حصہ کھاؤ، دوسروں کے کھانے میں، دوسروں کے حصے میں ہاتھ نہ ڈالو. یہ 3 آداب آپ نے سکھائے
کتنی پیاری یہ مجلس تھی اللہ کے رسول کے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھائے. یہ آداب ماں باپ کو سکھانا ضروری ہے. ماں باپ اپنے بچوں کا ایسے آداب سکھائیں گے نہیں تو پھر ایسے بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے. اگر کسی اور نے سکھایا تو ماں باپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا. لہٰذا ماں باپ مفت میں جو ثواب کما سکتے ہیں, آسانی کے ساتھ جو ثواب کما سکتے ہیں, اس کو ضائع کیوں کریں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی چھوٹی بہنوں کی تربیت کے لیے اپنی جوانی کو ایک طرح سے قربان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات دن آنا جانا, ملنا اٹھنا بیٹھنا سب تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا. شادی ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں دی. یہ غزوے سے واپس ہو رہے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ, تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا پہلے مدینے چلے جاؤں. پڑاؤ کیا ہوا تھا اسلامی لشکر مدینے سے باہر. پوچھا کیا بات ہے, کہا کہ بیوی کو کچھ تکلیف ہے. اچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں اللہ کے رسول ہو گئی. اچھا کنواری سے کیے کہ بیوہ سے کیا تم نے شادی؟ کہا بیوہ ہی سے میں نے شادی کر لی. اچھا کنواری سے نہیں کیے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. ابا کا جب انتقال ہوا, شہید ہوئے احد کے لڑائی میں, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں میری 10 بہنیں. میں اگر کسی کنواری کو لے آتا اپنے گھر میں تو ان بچیوں کی تربیت نہیں کر سکتی. اس لیے میں نے ایک بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ ماں کے حکم میں رہے اور بچوں کی تربیت کرے. کیسا پاک جذبہ تھا. دیکھیں بچوں کی تربیت کے لیے ایک نوجوان نے ایک بیوہ سے شادی کی. بیوہ سے شادی کرنا منع نہیں, ناجائز نہیں, لیکن قربانی دینا کہ ایک باقرہ بھی ہے, کنواری مل سکتی ہے, 1 سے 2 کنواری, 2 سے 4 کنواری مل سکتی ہے, 4 تک شادی کرنے کے اسلام میں اجازت ہے عدل و انصاف کے ساتھ. لیکن اپنے بہنوں کی تربیت کے لیے ایک بھائی نے ایک بیوہ سے شادی کی. یہ تربیت کرنے کا انداز دیکھیے. ماں باپ, بھائی, بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی بہن کی تربیت کے لیے کس قدر سوچتے تھے, کتنا ان کے اندر اہتمام تھا. کہ آج مسلمانوں کے اندر, ہمارے اندر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ساری باتیں سوچنے کا ہے جذبہ. بہت ہی افسوس ہے کہ ہمارے بچے تربیت سے بالکل دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تربیت کھانے پینے, پہننے اوڑھنے, سونے جاگنے میں سب میں اسلامی تربیت ہونی چاہیے. آپ اگر اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرتے ہیں تو میں نے کہا زندگی بھر کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے. لہٰذا بچوں کے سلسلے میں بہت ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے. سورہ تحریم کی جو آیت میں نے پڑھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہی فرمایا ہے خود کو بھی اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ نے مسلمانوں سے کہا, مجھ سے کہا, آپ سے کہا, سب سے یہی, جہنم سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس کے نگران فرشتے ہوں گے, اللہ کے حکم پر عمل کریں گے, ہماری اور چیخ پکار پر وہ کوئی کان نہیں دھریں گے. ایسی آیت تھی سورہ تحریم کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے جب 7 سال کے ہو گئے تو ان کو نماز پڑھانے کی تاکید کرو. 10 سال کے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مار کر نماز سکھاؤ اور بستروں میں الگ کر دو, اپنے سے الگ کر دو. بھائی بہن کو ایک ساتھ سونے نہ دو. اس طرح کی تعلیم آپ نے دی. آج بچوں کی تربیت, نماز کے لیے نہ باپ جاتے ہیں نہ بچے جاتے ہیں. باپ ہی اگر مسجد کو نہیں جائے گا تو بچے کہاں سے مسجد کو جائیں. مسجد کو لے جائیں, بچوں کو محبت رہے گی, روزہ رکھیں گے. ان بچوں کو مسجد لے جاتے ہیں اور وہ بچے سب آپس میں کھیلتے رہتے ہیں. جب بچے کہتا باپ بھوک لگتی ہے, اب روزہ تو وقت آنے کے بعد ہی کھولیں گے, اس سے پہلے اگر روزہ کھولیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. کہتے ہیں صحابہ اکرام کہ ہم ان کو کچھ کھلونے, گڑیا وغیرہ دے کر ان کا دل بہلاتے ہیں. یہاں تک مسجد میں ہم ان کو رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے کھلاتے کہ سورج ڈوب جاتا, اس کے بعد سب مل کر افطار کرتے. چھوٹے بچے, ان کو انہوں نے روزے رکھوائے. تربیت ایسے ہوتی ہے. تو یہاں اللہ کے رسول فرماتے 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو. بچے ہو کہ بچہ ہو, ماں باپ وضو کریں, بچے کو مسجد کو لے آئیں, خود نماز پڑھیں. ماں اگر ہے تو بچی کو اپنے ساتھ رکھ کر نماز پڑھیں. کتنا بڑا ثواب ملے گا, اس گھر کے اندر کیسی خیر و برکت ہوگی.
اور ہمارے بچوں کو نماز پر ایک فخر ہوگا کہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکایا، نماز سے محبت پیدا ہو جائے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ایک مولوی صاحب نے ایسی تقریر کی کہ بھئی نماز پڑھنا چاہیے، ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسے پڑھیں گے، کیا ہوگا، اور بچے اگر تربیت ہو جائے گی ان کی تو ثواب ملے گا، فلاں کرے گا. تو ایک آدمی کو بڑی خواہش ہوئی کہ صاحب ان بچوں سے نماز تو پڑھوانی چاہیے. جب اتنا زیادہ ثواب ہے نماز پڑھانے کا، پابند شریعت بنانے کا، تو انہوں نے جب اذان سنی تو بچوں کو جمع، جاؤ سب نماز کو جاؤ. 2-4 بچے رہیں گے. انہوں نے کہا ابا آپ نہیں نماز پڑھیں گے؟ کہا نہیں جی میں وہ ناپاک. کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہی پیشاب وغیرہ کے چھینٹے ہوں گے میرے جسم پر، اس لیے میں تو نہیں، تم جاؤ نماز پڑھ. بچے بھی بڑے ہوشیار تھے کہ سب جگہ کپڑے میں پیشاب لگا کے آئے. کہا ہم لوگ بھی ناپاک ہو گئے. ہاں بچوں سے بھی نماز ہو گئی اور باپ کی بھی نماز چلے گئی. ایسی تربیت کبھی ہوگی کہ ماں باپ تو پابند نہ ہو دین کے اور بچوں سے خواہ جو ہے تربیت کرائے. ہمارا تجربہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو مدرسے میں پڑھا کے دیندار بنا کے اچھے اخلاق بنا کے بھیجتے ہیں شاید مدرسے سے. 8-9 سال ان کو رکھ کے خوب رگڑ کے اسلام سے محبت پیدا کر کے بھیجتے ہیں. 2-4 سال کے بعد دیکھا کچھ نہیں اسلام سے تعلق، نہ نماز ہے نہ اسلامی شکل صورت ہے، کچھ نہیں. بھئی کیا آپ کا معاملہ ہے؟ یہاں تو جب تھے تو بھی نماز کی بھی پابندی تھی، بڑے تم سے دین سے بڑی تم کو محبت تھی، فلاں تھی. تحقیق کرنے پر معلوم یہ ہوا کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے خواہ ایک بچے کو بیچ کے 9-10 سال وہاں پڑھوایا. آنے کے بعد بجائے اس کے کہ بچے سے کچھ سیکھے، سب کچھ بچے کو سکھوایا. دکان پر بیٹھا دیا کہ صاحب یہ بیچو، شراب بیچو، فلاں سنیما کی ریکارڈنگ بیچو، فلاں بیچو، یہ کرو. اور وہ بچہ کیا کرے گا؟ پڑھ کے آیا، اب حلال کمائی کے بجائے کسی حرام دھندے میں لگ گیا. اب اس کی کمائی میں کیا برکت ہوگی، اور صاحب اس کا پیشہ کیسا بیکار ہو گیا، حرام کا پیشہ. اس کے اندر دینداری کہاں سے آئے؟ لہٰذا دینداری چلے جائے. ماں باپ جب تک دیندار نہیں بنیں گے، اسلام کی محبت ماں باپ کے دل میں جب تک پیدا نہیں ہوگی، یقیناً اسلامی تربیت کچھ بھی کارگر نہیں ثابت ہو سکتی. لہٰذا میں سب سے پہلے ماں باپ سے اپیل کروں گا کہ آپ پہلے اسلامی تعلیمات کو سیکھیے. علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں بات. 25, 60 سال 70 سال کے ہوں تو بھی کوئی عمر نہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں صبح سے لوگ علم سیکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب علم سیکھنے کے لیے آئے تو کیا 10-15 سال کے لڑکے تھے کیا؟ نہیں، بہت عمر کے تھے. ان لوگوں نے صفا کے اندر قیام کیا، اللہ کے رسول کی باتیں سیکھی، تعلیم حاصل کی، اور صاحب ایک سے ایک عالم بنے. تو اسلامی باتیں سیکھنے کے لیے کوئی بھی عمر کی قید نہیں. اسلامی آداب سیکھے تو انشاءاللہ بچوں کے لیے ویسی تربیت ملے گی. ویسے بھی آپ غور کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق علیہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح جو کیا جاتا ہے، شادی کو کی جاتی ہے، لڑکی کے اندر 4 باتیں عام طور پر دیکھتے ہیں. کوئی کسی بات کو دیکھتا ہے، کوئی کسی بات کو دیکھ کے رشتہ مضبوط کرتا ہے، شادی کی آمادگی ظاہر کرتا ہے. لمالها، خاتون بیوی جو بننے والی ہے، معلوم ہوا کہ صاحب بہت آستی اور جائیداد اس کے پاس ہے، کالی کلوٹی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بے دین ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. اس کا باپ مرے گا تو کتنی آستی اس کو ملے گی. ہاں صاحب شادی ان سے بھی ہوتی ہے. دنیا کے اندر مال کے پرستار بھی ہیں، دولت کے پجاری بھی ہیں. ایسی لوگ لڑکی کو اس غرض سے پسند کرتے ہیں کہ صاحب مالدار لڑکی اس سے شادی کی جائے. عام طور پر یہودیوں کی علامت ہے. ولی جمالیہ، کوئی لڑکی خوبصورت ہوتی ہے تو اس سے شادی کرنے کی خواہش کرتے ہیں. اخلاق نہیں، دین نہیں، سب کے گھر جاتی ہے، سب کے ساتھ رہتی ہے، سب کے ساتھ سنیما دیکھتی ہے. کب کچھ بھی ہو جائے خوبصورت تو ہے نا، اس سے بھی شادی کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. کبھی خاندان کو دیکھتے ہیں، قبیلے کو دیکھتے ہیں، کس خاندان کے، کس کنبے کے، کس پریوار کی ہے، اس کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ لڑکی کے اندر دیکھتے ہیں دیندار ہے، دین پسند ہے، نماز کی پابند ہے، پردے کی پابند ہے، اس کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. فرمایا فاظفر بذات الدین، ایسی عورت سے نکاح کرو، شادی کرو کہ تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے. یہ گویا اللہ کے رسول نقطہ بتا رہے ہیں
کہ ان سے پیدا ہونے والی اولاد صالح اولاد ہوگی، نیک اولاد ہوگی، دیندار ماں اپنے دیندار اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ غرض یہ کہ صاحب بچوں کی تعلیم و تربیت ماں باپ کی انتہائی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو جب تک ادا نہیں کریں گے ماں باپ، یقیناً وہ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی تو ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی یہ لوگ ماں باپ کے بہت کام آئیں گے ایسے بچے۔ چند اسلامی تربیت جن کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے، تو میں چند حدیث آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس سے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے کیسی کیسی باتیں سکھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب جو ہوتا ہے مسلمان کو اس لیے ہوتا ہے کہ پیشاب کے سلسلے میں ذرا بھی احتیاط نہیں کرتا ہے۔ کھڑے کھڑے پیشاب کیا، اس کے پیر میں پیشاب گرا، کپڑے میں پیشاب گرا، فلاں ہوا، کچھ بھی احساس نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے فرمایا اللہ کے رسول نے قبر میں عذاب ہوتا ہے، لہذا پیشاب کی ناپاکی سے بچو، کپڑے اور جسم میں تمہارا پیشاب نہ لگے، اور لگ گیا تو فوراً دھو لیا۔ آج ہم بچوں کو اس کی تعلیم دلائیں۔ بچے کپڑے میں پیشاب کرتے ہیں بڑے ہونے کے بعد، اور صاحب اپنے بدن میں پیشاب کر کے اٹھ گئے، فلاں کیا۔ ماں باپ کو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ بچپن سے بچوں کو استنجا کا آداب سکھائیں کہ پیشاب کیا، پاخانہ کیا تو اس کا خیال رکھیں، دھلائیں، دھوئیں، بتائیں کہ دیکھو یہ گندا چیز ہے، یہ ناپاک چیز ہے، ایسے نہیں ہونی چاہیے، مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ماں باپ اس عادت کو سکھائیں گے تو بچے بھی اس کا خیال کریں گے۔ بخاری مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تھے تو دعا پڑھ کر جاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ اس ناپاک جگہ میں جو خبیث جن اور جنیاں ہیں ان کو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، ان کے شر سے، ان کی برائی سے۔ یہ دعا پڑھ کے جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ لیٹرین جاتے وقت یہ دعا پڑھ کر جائیں۔ 6-7 سال پہلے جب یہاں اجتماع ہوا تھا تو اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ مسلمان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صاحب ایک مسلمان پیشاب کرتا ہے تو اس کو 5-6 ثواب ملتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی بتائی تھی اور ہر جلسے میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے آپ پیشاب کیے، پیشاب کی ایک ضرورت ہے بھائی، ناپاک چیز نکلی، پیٹ صاف ہوا، آرام ملا، سکون ملا، یہ دنیاوی فائدے ہوئے، لیکن ثواب ملتا ہے پیشاب کرنے سے۔ یہ لوگوں کو سن کر تعجب ہوتا ہے، سب پیشاب میں 7 ثواب ملیں گے پیشاب کرنے میں؟ ہاں صاحب بالکل 7 ثواب ملیں گے۔ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کو ماننے میں ایک مسلمان کو ثواب ملتا ہے۔ آپ جب پیشاب کا قصد کیے، پیشاب کو جانا ہے، استنجا کو جانا ہے، بیت الخلاء کو جانا ہے، جانے سے پہلے آپ نے اللہ کے رسول کی بات کو سوچا کہ اللہ کے رسول نے کوئی طریقہ بتایا ہے کیا جانے کا؟ ہاں صاحب بتایا، دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا آپ نے پڑھی، بچے کو سکھائی، یہ ثواب آپ کو مل گیا۔ پھر کون سا پاؤں اندر رکھ کے داخل ہو بھائی؟ الٹا بایاں پاؤں، ایک ثواب اور ملا۔ اللہ کے رسول کی بات پر عمل کریں گے، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے رسول تو فرمائے محبت سے، پیار سے اگر ایک لقمہ تم نے اپنی بیوی کے منہ میں رکھا تو اس کا بھی ثواب ہے۔ سوچا آپ نے؟ وہاں نہیں اور پڑھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میاں بیوی بنے ایک دوسرے کی جنسی ضرورت کو، ایک دوسرے کی جنسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، بیوی کو خواہش بھی، شوہر ان سے صحبت کیے ملے تو کہا اس میں بھی ثواب ہے۔ جی اللہ کے رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ ہم اپنی شہوت اور خواہش اور جنسی شہوت کو پوری کریں تو اس میں بھی ثواب ملے گا؟ کہ اگر فرض کرو کسی اور عورت سے، کسی اور لڑکی سے وہی کام وہ کرتا، عذاب ہوتا کہ نہیں؟ ہاں عذاب ہوتا، زنا سزا ملتی دنیا میں، آخرت میں کہا جب حلال کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو سوچے اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنے کا ثواب۔ گیا لیٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بائیں ہاتھ سے دھویا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے دھو، ان کو پاک کرو۔ پیشاب کرتے وقت ہرگز اپنے پیشاب کے نالے کو، اپنے پیشاب کی جگہ کو سیدھے ہاتھ سے نہ پکڑو، اس کو سیدھے ہاتھ سے نہ چھوؤ، یہ کہا اللہ کے رسول نے۔ اس پر عمل کیا، ایک ثواب اور ملا۔ قبلے کی طرف نہیں بیٹھا، پیٹ بھی نہیں کیا، ایک اور ثواب ملا۔ پھر نکلتے وقت سیدھا پاؤں رکھ کے نکلا، ایک اور ثواب ملا۔ نکلنے کے بعد کا غفران، ایک اور ثواب ملا۔ دیکھا آپ نے 7 ثواب ملے۔ ایک پیشاب کرنا مسلمان کے لیے 7 ثواب کا باعث ہے۔ مسلمان سوچتے ہیں کیا؟ آپ سوچ کر دیکھیے کہ ہم لوگ کتنے سال سے پیشاب کر رہے ہیں، یہ سب آداب کا خیال کیے؟
ثواب ملے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے کہا بھائی آپ تو بڑے بڑے ثواب کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا تو ایک پہاڑ کے برابر ثواب، دفن میں شریک ہوا تو ایک پہاڑ کے برابر ثواب. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا غلط یاد کر لیے حدیث، اتنا ثواب اتنے معمولی کام پر. ابو ہریرہ نے کہا نہیں چلو 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 میں تم کو لے جاؤں گا حضرت عائشہ کے پاس. لے گئے حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ کے پاس. حضرت ابو ہریرہ جا کر کہا مائی 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 سنو، یہ عبداللہ بن عمر کو پکڑ کر لایا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ صاحب اتنے چھوٹے کام پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دے گا کیا؟ آپ بتائیے. حضرت عائشہ نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کی نماز سے جنازے میں شرکت کی تو یہ بہت برابر ثواب ملے گا، احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر دفن میں تم نے شرکت کی تو ایک اور احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. حدیث سن کے حضرت عبداللہ بن عمر بہت افسوس کرنے لگے. کنکری تھی وہیں اٹھا کر کہنے لگے لقد ضيعنا اذا قراريط كثيرا لقد ضيعنا اذا قراريط كثيرا. مجھے معلوم ہی نہیں تھا بھائی کتنے جنازے کی نماز تو میں نے پڑھی، دفن میں شرکت نہیں کی، اتنے ثواب سے میں محروم ہو گیا نا. بہت افسوس کرنے لگے. تو ثواب کا چھوٹنا، اس کو حاصل نہ کرنا، یہ مسلمان کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. لہذا آپ دیکھیے پیشاب کو جاتے ہیں، شریعت آپ کے لیے اتنے ثواب کا وعدہ کرتی ہے، لہذا ان چیزوں کا خیال ہم کو نہیں کرنا چاہیے کیا؟ بچوں کو نہیں سکھانا چاہیے کیا؟ یہ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے جو غفران کا. کتنی چھوٹی دعا ہے، اللہ اتنی دیر تک میں تجھے یاد نہیں کر سکا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. بندے مسلم کا سارا وقت اللہ کے یاد کے لیے، ذکر کے لیے، اس کو سوچنے کے لیے ہے بھائی، لیکن اتنی دیر وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکا، اس کے لیے غفران کا دعا پڑے گا. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیشاب پاخانوں کو جاؤ تو قبلے کی طرف نہ پیٹ کرو نہ رخ کرو، منہ کرو. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں قبلے کی طرف نہیں بیٹھنا، قبلے کا احترام کرنا، پیشاب ادھر منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، پاخانہ نہیں کرنا. بچوں کو سکھانا یہ ہمارا فرض ہے، یہ سکھائیں گے ثواب ملے گا. تو لہٰذا کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے سامنے ہیں لیکن ماں باپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیشاب کرتے وقت سیدھا ہاتھ بچے بھی اگر لگائے پیشاب کی جگہ فوراً کھینچنا چاہیے، منع کرنا چاہیے. نہیں، یہ ہاتھ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اچھے کام کے لیے، بری جگہ نہیں لگانا. سیدھے ہاتھ سے کوئی دھویا منع کرنا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا جاؤ تو اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنے پیشاب کی جگہ کو نہ چھو بلکہ بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ پانی پیتے ہو اسی میں سانس لے کر جیسا کہ جانور پیتے ویسے نہیں پینا. بچوں کو یہ آداب سکھانا ہے، کھانے پینے کے یہ آداب بچوں کو سکھانا ہے. 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، اسی برتن میں سانس نہ چھوڑے، گرم کھانا ہے تو پھونک کر نہ کھائے. کہاں سکھاتے ہیں بھائی آداب؟ کچھ بھی ہو مولوی صاحب کھا لے بچہ میرا کافی. اللہ، ایسا بچہ کہاں کہتے تیار ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ آپ کو بچوں سے محبت نہیں ہے. بچوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ہم جنتی بنائیں، ایسے آداب سکھائیں کہ بچے ہمارے ساتھ جنت میں رہیں، ہم بچوں کے ساتھ جنت میں رہیں. وہ بڑے ہو جائیں چھوٹے ہوں جنت میں جائیں گے خوشی. آپ کی محبت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی آداب سکھائیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اچھا کام کرو تو سیدھے ایک طرف سے کرو. جیسے قمیص پہننا پہلے سیدھا ہاتھ پہنو، بچوں کو سکھانا چاہیے. پاجامہ پہننا پہلے سیدھا پاؤں داخل کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں میں چپل پہننا ہے تو پہلے سیدھے پاؤں کی چپل پہنو. ثواب بھائی، سیدھے پاؤں سے چپل پہننا شروع کیے، ثواب ملا. کیوں؟ اللہ کے رسول کی بات پر عمل کیا نا آپ نے. چپل تو پہنے ہی، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. پہلے پاؤں کا پہنے اور بعد میں دانے پہنے تو آسان ہے کیا؟ نہیں نا، پہلے سیدھے پاؤں کا پہن لیجئے، ثواب ملے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی طرح خیال کرتے تھے. بال نکالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر، پہلے سیدھے طرف کا بال نکالے، بعد میں بائیں طرف کا بال نکالے. ناخن تراشنا ہے، پہلے سیدھے ہاتھ کا تراشے، بعد میں بائیں ہاتھ کا تراشے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسلامی آداب کا خیال کریں گے، ثواب ثواب ثواب. یہ فضائل اعمال کا اصلی نصاب یہی ہے. لوگ فضائل اعمال پڑھتے ہیں ادھر ادھر، حقیقی فضائل اعمال یہی ہے.
عمل کرو ثواب، عمل کرو ثواب، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ثواب۔ ان فضائل اعمال کی ہم کو سخت ضرورت ہے، ہم بھی ان پر عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دلائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، وضو کرے تو بھی، کنگھی کرے تو بھی، جوتا پہنے تو بھی، ہر چیز کے جو اچھی چیز ہوتی ہے۔ گھر کو گئے پہلے سیدھا پاؤں رکھا، مسجد کو گئے پہلے سیدھا پاؤں رکھا، ہر چیز کے اندر۔ اب اس کا الٹا جب بھی کریں گے صاحب ظاہر بات ہے عذاب ہوگا کہ ہم بائیں طرف سے شروع کیے، گھر گئے تو بائیں پاؤں رکھا، مسجد گئے تو بائیں پاؤں رکھا۔ ہاں جو پسندیدہ کام نہیں ہے ان کے لیے سب ٹھیک ہے۔ نکالتے وقت جوتا پہلے الٹے پاؤں کا نکالیے، نکالتے وقت کرتا پہلے آستین بائیں ہاتھ کی نکالیے، یہ سب ثواب ہی ثواب۔ اور فرماتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دو جگہ استنجا کرنے سے منع کر، جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں اور جہاں لوگ بیٹھتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایک معمول ہو گیا، وہ معمول یہ ہے کہ جب بچے کو پیشاب پاخانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا، بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ کسی گلی میں جاتے ہیں، گندگی، غلاظت، کچرا، کوڑا ہو تو فوراً ذہن میں بات آتی ہے مسلمانوں کی گلیوں کی۔ کس قدر افسوس ہے، جس گلی میں گئے بچوں کو دیکھیں کرکٹ کھیل رہے، گالی دے رہے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے، گھروں کے سامنے پیشاب پاخانہ، عورتیں بیکار بیٹھ کے بات کر رہی ہیں، سمجھ جاتے ہیں مسلمان کی گلی کیسا الٹا تصور ہو۔ کیوں ہم نے ویسا تصور دیا، ویسا آج ہم کام کر رہے ہیں۔ بچے کو پیشاب پاخانے کی ضرورت بھی گھر میں نہیں ہے، بیت الخلا، ماں کیا کرتی ہے فوراً لے جا کے گلی میں بیٹھا، اپنے گھر کے سامنے نہیں، بازو گھر کے سامنے۔ اپنا گھر صاف رہے، بازو گھر والے کی نالی گندا رہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنائی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قالوا من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ وہ آدمی مسلمان نہیں، وہ آدمی مسلمان نہیں، وہ آدمی مسلمان نہیں۔ اچھا کون اللہ کے رسول؟ کہا جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے، کبھی جھانک رہا ہے، کبھی دیکھ رہا ہے، کبھی کچرا ڈال رہا ہے پڑوسی کے گھر میں، کبھی اپنے بچوں کو بھجوا کر گلی میں پیشاب پاخانہ کروا رہا ہے۔ آج ہم بچوں کے ساتھ یہی سلوک کریں تو پڑوسی کے گھر سے اسی وقت سے اس کو نفرت۔ پیشاب پاخانہ کرنا تو پڑوسی کی گلی میں نالی میں کرنے چاہیے، اس کے گھر کے سامنے بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ یہ کس قدر غلط بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، لہٰذا اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم بیت الخلا کو جاؤ تو کسی آسرے میں بیٹھو، چھپ کر کے، لوگوں کی نگاہیں نہ پڑے۔ بچوں کو چھوٹی ہی عمر ہی سے یہ تربیت کرانی چاہیے۔ بیٹھے بات کر رہی ہے 10 عورتیں، کسی کو پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوگی تو یہ کہہ دیا بچے سے بھی بیٹھ جاؤ، وہیں سے بے شرمی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ شرم بھی ایک چیز ہے بھائی، اپنے بچے بچی کو بچپن ہی سے بتائیے یہ شرم کی چیز ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے، لوگوں کے سامنے ایسے نہیں کرنی چاہیے، یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ میں جتنی باتیں بتاتے جاتا ہوں آپ ذرا غور کریں، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے بچوں کی ان میں سے کتنی باتیں بتائی، کیا آپ کا فرض نہیں ہے؟ آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ صاحب ماں باپ کا فرض یہی کہ صاحب بچے ذرا لائق ہوئے تو لے جا کے عربی مدرسے میں ان کو داخل کر دیا، ہو گیا، اتنا ہی نہیں چاہا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی بتائیے، اللہ کی مہربانی سے آپ نے داخل کیا تو وہ بھی ایک اچھا کام ہے، بہترین کام ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو۔ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے۔ ایسے دیہات کے اندر ہوتی ہیں بہت ساری بلیں ہوتی ہیں، چوہے کی، سانپ کی، زہریلے جانوروں کی، بچوں کی عادت ہوتی کہ جا کے اس میں پیشاب کرتے ہیں۔ ایسے صحابہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تو صاحب اسی وقت ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ بچوں کی یہ بھی سکھائے غلط جگہ میں پیشاب پاخانہ نہ کریں، وہاں ایسا نہ کریں، یہ ساری باتیں سکھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پیشاب پاخانے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھونے کی بھی تاکید بچوں کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور چند باتیں جو اسلامی تربیت کے تعلق سے میں ان کو بھی آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ ساری ایک تربیت کے متعلق کچھ باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان
جب جب تم کھانا کھاتے ہو تمہارے ساتھ آتے رہتا ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. جب تم میں کا کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے, اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے اور اس آدمی نے اس کو اٹھایا نہیں تو شیطان اس کو کھاتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ کوئی چیز گر پڑی تو آدمی اس کو اٹھا کر پھونک کر کھا لے بھر. آج تو کھانے پینے کا آداب بچوں کو سکھائے نہیں جاتے, بڑے بھی خیال نہیں کرتے. ایک بات تو یہ ہے کہ کھانے پینے کے آداب کے اندر پلیٹ میں کھانا ڈالا, کتنا نیچے گرا, کتنا کہاں گیا, خیال نہیں. اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے, حساب دینا ہوگا. دعوتوں میں تو اتنی بے دردی کے ساتھ کھانا لا کر پھینکا جاتا ہے, کتے شیطان کھاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان کو تم لوگ مضبوط کرتے ہو, طاقتور بناتے ہو. اللہ کے یہاں پوچھے نہیں جائیں گے. 2-4 ہزار روپے کا کھانا پھینک دیا جاتا ہے اور 2-4 روپیہ فقیر کو, مسکین کو, محتاج کو دینے کے لیے طبیعت نہیں چاہتی. کیسا یہ نظریہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے کوئی روٹی کا ٹکڑا گر گیا, بسکٹ کا ٹکڑا گر گیا, پھونک کر کھانے کے لائق ہے تو پھونک کر کھا لینا چاہیے. آج ہمارے بچوں کو کچھ کھلاتے, بسکٹ دیا, گر گیا, فرش پاک, زمین پاک, سب کچھ ہے, ماں کیا کہتی تھو 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 غلیظ ہو گیا, پھر تو نہیں تھا, ہاتھ نہیں تھا. تہذیب انگریزوں کے ساتھ مل کے, دوسروں کے ساتھ مل کے ہم نے اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کی ناقدری کی اور اپنے بچوں کو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے کے لیے گویا سکھائے. فرماتے پوچھ کر اس کو کھا لو بھائی, شیطان کے لیے نہ چھوڑو. اور اگر ایسے ہو گیا کہ گرنے کے بعد کھانے کے لائق نہیں رہا, کسی جگہ اٹھا کر رکھ دیا, تو بچوں کی آداب سکھائے. پہلے سے پلیٹ پوچھ کر کھانا, انگلی صاف کر کے کھانا, کوئی حصہ نیچے نہ گرنے پانا, پورے آداب سکھانا. کیا ماں باپ ان آداب کو سکھاتے ہیں؟ اسلامی تربیت بچوں کی کیسے کریں اور کیوں کریں, یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں. لہٰذا آپ ان ساری باتوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا. ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, شام کا وقت ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے جو بچے رہتے ہیں ان کو باہر لے کر نکلنا نہیں چاہیے. یہ حدیث چونکہ بخاری کی ہے اور صحیح حدیث ہے, اس لیے میں نے اس کو سنایا اور ساتھ اس کے متعلق بہت ساری دوسری باتیں کی. کئی آداب سکھاتے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول, رات میں جب سونے لگو جس برتن میں کھانا اس کو ڈھک دیا کرو, کوئی بھی چیز ڈھکن چھپا دیا کرو, کچھ بھی نہیں ملا تو کوئی کاڑی لکڑی اس کے اوپر رکھ دیا کرو, دروازوں کو اچھی طرح بند کر دو. اور فرمایا آپ نے کہ صاحب شام کے وقت جب سورج ڈوبنے لگتا ہے, ڈوبتا ہے, شیطان ادھر ادھر آتے جاتے ہیں, اس وقت بچوں کو باہر نہ لے جاؤ. اور فرمایا کہ شیطان اپنے بچوں کو اچک لیتے ہیں, چراغ کو بند کر دو. اس زمانے کے اندر تیل کا چراغ ہوتا تھا, چوہے ادھر ادھر کے لے جا کے کھینچ کے چھوڑ دیا تو گھر جل گیا. ویسے اللہ کے رسول کے زمانے میں گھر جل گیا. پوچھا اللہ کے رسول نے گھر چراغ کہاں بجھائے نہیں تھے؟ کہا صاحب جو بات عمل نہیں کرے گا اس کو تو ایسی سزا ملی. تو ایسی سزا ملی اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو شام میں لے کر نہ نکلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نوازوں کو, حسن کو اور حسین کو, روزانہ دعا پڑھ کر پھونکتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وکل عین لامہ, دعا پڑھ کر پھونکتے تھے. اور کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے اسماعیل و اسحاق کو ایسی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے. اتنے آداب, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے رسول ہم کو بتا رہے, فرما رہے ہیں. کپڑا پہننا کا بھی مسئلہ ہے, بچوں کو شروع سے سکھائیں کہ صاحب اسلامی لباس کیسے ہوتا ہے. پینٹ کا عام طور پر رواج ہو گیا, گلی جھاڑتے ہوئے, گھر جھاڑتے ہوئے, چھوٹے بڑے نوجوان سب. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ صاحب جو شخص پینٹ پہنتا ہے, پتلون پہنتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹکنے سے نیچے لیٹتا رہے. شریعت نے تو یہ کہا مردوں کا لباس ہوتا ہے آدھی پنڈلی تک, اور اگر نیچے ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ ٹکنے تک. لیکن آپ ہم چھوٹے بچوں سے درزی کو سلاتے کر اور ذرا لمبا رکھو, اور ذرا لمبا رکھو. بچپن میں آپ نے سکھا دیا اپنے بچے کو کہ تمہارا پیر پورا چھپے رہنا ہے. جوان بوڑھا ہونے تک اسی کی پابندی کرتا ہے. ہمارے ابا بڑے سلاتے ہیں, نیچے تک لیٹتا رہے, ویسا پتلون سلاتے ہیں. ہم لوگ بخیل نہیں, کنجوس نہیں. وہ لوگ کنجوس بخیل ہیں کہ صاحب 10 سینٹی میٹر کپڑا بچانے کے لیے اونچا رکھ کر سیتے ہیں. ایسے جو لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں, ذرا پیٹ اونچا پہنتے ہیں تو ان پر تنقید بھی کرتے ہیں, کیا بخیل ہے, کیا کنجوس ہے. پیٹ سلایا ہے تو ذرا نیچے تک سلانا چاہیے. کیوں؟ ہم نے بچوں کا ذہن نہیں بنایا نا.
बच्चों को वैसी खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में तरबियत नहीं दी। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो मर्दों की तरह लिबास पहनती है, और उन औरतों पर जो मर्दों की तरह लिबास पहनते हैं, उन मर्दों पर अल्लाह की लानत है जो औरतों की तरह लिबास पहनते हैं। बच्चों को आमतौर पर ख्याल नहीं करते कि अगर बच्चे ही बच्चे हो गए तो साहब माँ को ख्वाहिश होती है एक बच्ची नहीं भी, चलो एक बच्चे को लड़की का लिबास पहने, हाथ पाँव में पट्टी भी पहना दिया, हाथ में चूड़ियां भी पहना दी और सब लड़की का लिबास भी पहना दिया। बचपन ही से वैसी आदत डाल दी, उसको मुखन्नस बना दिया, नहीं जायज है। तो सीखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी बातों की तरफ हमको तवज्जो दिलाई है। इन सारी बातों पर अमल करना हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। तो लिहाजा अगर हम हकीकत में चाहते हैं कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों का एहतराम करें तो हम भी अमल करें और अपने बच्चों से भी अमल कराएं, जब ही चलकर हमारी जिंदगी कामयाब होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे एक आदमी को देखे, ये गालिबन इब्न माजा की रिवायत है, कि देखा कि वो आदमी खा रहा है, अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे, देखते रहे और मुस्कुराते रहे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने देखा उस आदमी को खाना खाते हुए और आखिर में आप मुस्कुराए, क्या वजह है? आपने फरमाया वो आदमी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खा रहा है, तो मैंने देखा कि शैतान भी उसके साथ खा रहा है। आखिर में उसको याद आया कि मैंने तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी। शैतान जो कुछ उसके मुंह के अंदर गया था पेट में सबको उंगली डाल डाल के निकालने लगा। शैतान की वो हरकत देखकर, बेबसी देखकर मुझे हंसी आई। देखिए बिस्मिल्लाह की बरकत। मैं अपना एक वाकया सुनाता हूँ कि बिस्मिल्लाह के अंदर, खाने के अंदर कितनी बरकत है, ताकि आपको यकीन हो कि साहब इस्लाम की बातें कितनी मौसर है। एक औरत पर शैतान आता था, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हिंदू की बीवी थी। उसको जाकर ईसाइयों ने समझाया अगर तेरी बीवी ईसाई बन गई तो ये शैतान चला जाएगा। लोगों ने मुझसे कहा कि साहब इस तरह की बात हुई। मैंने कहा चलो भाई आप जाके समझाएंगे, मुसलमान हो जाओ तो इंशाल्लाह सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। गए सर, दोनों मियाँ बीवी बैठे बात किए, उसी दौरान शैतान आ गया उस वक्त और साहब चीखने चिल्लाने फला सब करने लगी और कहने लगी खाना 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 खाना। उसका शौहर गया और एक बड़ी थाली में खूब खाना रख के दाल वगैरह डाल के ला के दिया। वो शैतान की तरह खाने भी लगी। मैंने कहा नहीं 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 मत दो भाई, क्यों दे रहा हूँ? कहा नहीं मेरी बीवी खाना ही नहीं खाती, आज मांग रही तो मुझे कितनी खुशी हो रही। मैंने कहा नहीं वो तो शैतान मांग रहा है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, तो इसको दोनों तरफ के दांत सख्त खींच ली, मुंह रख, हाथ रख ली मुंह पर, कहीं हल्की इसमें नहीं खाऊंगी, इसमें कुछ मंत्र पड़ दिया, ये जहर हो गया। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद वो शैतान एक दाना नहीं खा सका। मेरा अपना तजुर्बा। बिस्मिल्लाह पढ़ लेते वो खाना शैतान के लिए हराम हो जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आदमी जब शाम को घर लौटता है तो शैतान भी उसके साथ आते हैं। भाई आते आदमी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल हुआ तो शैतान कहते हैं साहब ये घर तो हमारे लिए मुसीबत है, यहाँ सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, बिस्मिल्लाह पढ़ के आया। और अगर खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो शैतान कहते हैं साहब ये घर बेकार है, खाना भी नहीं हमारे लिए, सोना भी नहीं, इस घर से भागो। दूसरे घर को जाओ जिस घर के अंदर आदमी मिलता है बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए आता है, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए खाता है, शैतान सोते भी है और 8 बजे आपको जगाते, 9 बजे जगाते, आपके कान में पेशाब कर शैतान आता है। उसको यकीन कीजिए अल्लाह के रसूल ऐसी बातें बताए। इस्लामी तालीमात पर अमल ना करने का दुनिया में भी बात मरते बदला मिलता है। हजरत सलमा बिन अकवा की रिवायत है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर खा रहा था। अल्लाह के रसूल ने कहा सीधे हाथ से खाओ जी, उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो? कहा नहीं मैं नहीं खा सकता सीधे हाथ से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम झूठ बोले तो ऐसी हो जाओ। सीधा हाथ अच्छा था, उसने कहा मैं नहीं खा सकता। कहते हैं कि उसका हाथ उसी वक्त शल हो गया, बेकार हो गया, बालिश जिंदगी भर अपना सीधा हाथ उठाएगा, हमेशा हर चीज बाएं हाथ से करता है। लिहाजा आपने देखा कि इस्लामी तालीम और तरबियत पर अमल करने का बड़ा फायदा दुनिया और आखिरत में है। माँ बाप का फरीज़ा है कि सारी आदाब को अपने बच्चों को सिखाए, वरना हम इस दुनिया में भी नामुराद रहेंगे और क़यामत के दिन भी पूछे जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब कुछ की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुकून सब्र सुकून के साथ सब बातें सुनाई और जिम्मेदार जलसा का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने याद फरमाया और मुझे मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम।